ماہ رجب کے قرآن یا اعمال 4 کلمات جن پر اللہ فوراً جواب دیتا ہے، یہ عمل کرے اور کمال دیکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے محترم بھائیو اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے عظیم بابرکت اور روح کو جھنجھوڑ دینے والی موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جس کا تعلق ماہ رجب سے ہے، وہ مہینہ جو اللہ کے خاص رحمت و بخشش و رقوب الہی کا پیغام لے کر آتا ہے۔ ماہ رجب صرف ایک مہینہ نہیں، یہ دل کی اصلاح کا موسم ہے، یہ روحوں کی جاگنے کا وقت ہے، یہ گناہوں سے پلٹ آنے اور رب کو منا لینے کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جن مہینوں کو حرمت والا قرار دیا ہے، ان میں ماہ رجب بھی شامل ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکی کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے اور گناہ سے بچنے کی خصوصی تاکید کی جاتی ہے۔ ماہ رجب اور قرآن سے تعلق، میرے عزیزوں، اگر ہم واقعی ماہ رجب کی برکتیں سمیٹنا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرنا ہوگا۔ قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں، یہ زندگی بدلنے کی کتاب ہے، یہ اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جانے والا کلام ہے۔ ماہ رجب میں روزانہ کم از کم 2 رکعت نفل نماز، کچھ آیات قرآن پاک کی تلاوت اور دل سے نکلی ہوئی دعا یہ معمول بنا لیجئے، پھر دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی میں کیسی تبدیلی آتی ہے۔ وہ 4 کلمات جن پر اللہ رب الجلال جلد جواب دیتا ہے۔ میرے بھائیو اور بہنوں، آج میں آپ کو ایسے عظیم 4 کلمات بتانے جا رہا ہوں جنہیں اگر سچے دل، مکمل یقین اور عاجزی کے ساتھ پکارا جائے تو اللہ تعالیٰ بہت جلد جواب عطا فرماتا ہے۔ یہ کوئی جادو نہیں، یہ کوئی تعویذ نہیں، یہ رب کے نام ہے، اور رب کے نام میں وہ طاقت ہے جو تقدیریں بدل دیتی ہے۔ پہلا نام، پہلا کلمہ، یا اللہ، یہ سب سے عظیم پکار ہے، یہ بندے کی بے بسی کی صدا ہے۔ جب انسان کہتا ہے یا اللہ تو گویا وہ دنیا کے سب سہاروں سے منہ موڑ کر صرف اپنے رب کی در پر آ جاتا ہے۔ دل ٹوٹا ہو، آنسو آنکھوں میں ہو اور زبان پر صرف یا اللہ ہو تو یاد رکھیے یہ پکار کبھی خالی نہیں جاتی۔ دوسرا کلمہ، دوسرا نام، یا رحمان۔ یا رحمان وہ رب جو بغیر مانگے بھی عطا کرتا ہے، جو کافر کو بھی رزق دیتا ہے، جو گناہگار کو بھی مہلت دیتا ہے۔ جب حالات سخت ہو، جب ہر دروازہ بند نظر آئے تو یا رحمان کہہ کر پکاریے، اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تیسرا کلمہ، تیسرا نام، یا رحیم۔ یا رحیم وہ جو خاص بندوں پر رحم فرماتا ہے، وہ جو ٹوٹے دلوں پر مرہم رکھتا ہے۔ اگر آپ کسی گناہ کی وجہ سے شرمندہ ہے، اگر آپ واپسی کا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں تو یا رحیم کہہ کر اللہ کو پکارے، وہ مایوس لوٹانے والا نہیں۔ چوتھا کلمہ، یا کریم۔ وہ رب جو مانگنے والوں کو خالی خات نہیں لوٹتا، وہ جو توڑے عمل پر بہت کچھ عطا کرتا ہے۔ جب رزق میں تنگی ہو، جب زندگی میں برکت نہ ہو تو یا کریم کا ورد شروع کرے، اللہ اپنی شان کریمی سے عطا فرماتا ہے۔ یہ خاص عمل کرے، ماہ رجب کی کسی بھی جمعرات کی رات یا جمعے کی دن بوضو ہو کر 2 رکعت نفل نماز ادا کرے۔ نماز کے بعد درود پاک 11 مرتبہ، پھر ان 4 کلمات کو یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، یا کریم ہو، ہر ایک کو 100 مرتبہ پڑھے۔ آخر میں دل کھول کر دعا مانگے، یقین رکھے اللہ تعالیٰ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتا ہے، کبھی فوراً، کبھی بہترین وقت پر۔ اختتامی پیغام یہ ہے آپ لوگوں کے لیے، میرے عزیز بھائیو اور بہنوں، ماہ رجب ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ واپسی کا دروازہ اب بھی کھلا ہے، رب اب بھی قریب ہے، اور رحمت اب بھی منتظر ہے۔ آج نہیں تو کب، اب نہیں تو پھر کب۔ اللہ ہمیں ماہ رجب کی قدر کرنی، قرآن سے جوڑنے اور ان بابرکت کلمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائیے، آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل کو لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل ضرور سبسکرائب کیجیے، اس پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچائے تاکہ کسی کو بھی اس پیغام سے فائدہ ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔